بلکہ مجھے اور آپ کو ایموشنل بانڈنگ دے اس دین کے ساتھ، جوڑے مجھے اس دین کے ساتھ، میرے جذبات سنکرنائز ہوں اس دین کے ساتھ، میری روح تک یہ کلام پہنچے، میں کوئی ایک رکوع بھی اگر تلاوت کروں تو مجھے اپنے دل پر برستا ہوا محسوس ہو، میں ایک رکوع بھی اگر پڑھوں یا میں 3 آیات بھی اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھوں تو مجھے احساس ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے یہ ایموشنل بانڈنگ جو ہے وہ عطا کر دے، اور جب آپ کو آئے گی تب آپ اپنے بچوں کے اندر اس کو فلٹر ڈاؤن کر سکیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، اس لیے کہ دیکھیں آگے جو وقت آ رہا ہے، آج آپ نہیں تو آپ کے بچے اس چیز کا حصہ بننے والے ہیں جس میں کلیئر کٹ آپ کو یا تو اپنا دین ثابت کرنا ہوگا یا آپ کو دوسری طرف ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی ہیں، ساری اسپیکولیشن سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ کیسا بنا کر چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے غلام بن کر رہ جائیں، اور ایسا وقت اور ایسی آزمائش ان کے اوپر دین کے اینگل سے آئے تو وہ دین کو سب سے پہلے قربان کریں اور سب سے آخر میں جو ہے وہ اپنی دنیا چھوڑیں؟ جب کسی کے اوپر فائنینشیل کرنچ آتا ہے، کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر پیسہ کم ہوتا ہے، تو وہ جب اپنے ایسٹس نکالنا شروع کرتے ہیں تو کیا سب سے بڑی ایسٹ کو سب سے پہلے نکالتے ہیں یا سب سے چھوٹی ایسٹ سب سے پہلے نکالی جاتی ہے؟ سب سے چھوٹی ایسٹ پہلے نکالی جاتی ہے۔ جب مارکیٹ نیچے آنا شروع کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج کی، تو جتنے بھی بروکرز ہوتے ہیں وہ سب سے سستا شیئر پہلے نکالتے ہیں، جو سب سے بڑی کمپنی کا شیئر ہوتا ہے اس کو پہلے نہیں نکالا جاتا۔ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کی کیا ویلیو ہے؟ ہماری زندگی میں ایک جھٹکا آتا ہے مشکلات کا، اور سب سے پہلے ہمارے ہاتھ سے کیا جاتا ہے؟ ایمان جاتا ہے، قرآن جاتا ہے، اللہ پر توکل جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جھٹکا آتا ہے، ایک گرم ہوا آتی ہے آزمائش کی، ہم کہتے ہیں اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے مدد مانگ لو، اس سے دم کروا لو، اس سے فلان چیز پوچھ لو، اس سے دیکھ لو کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے یہ تو نہیں کر دیا، اور سب اللہ کو بھول جاتے ہیں، سب اللہ پر توکل کو بھول جاتے ہیں۔ تو اپنا توکل مضبوط کریں، آپ کا توکل مضبوط ہوگا تو آپ کی اولاد کا توکل انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا مومن بنا کر اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں وہ ہم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، ہم سے بڑھ کر اسلام کا ڈیفنس کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، یاد رکھیں یہ بالکل کلیئر بتا دیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ اور ڈیوینٹ راستے بالکل واضح کر دیے ہیں۔ اللہ حق کو فیور کرتا ہے، اللہ باطل کو نگیٹ کرتا ہے۔ آپ اور میں حق پر ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، آپ اور میں حق پر رہیں گے تو اللہ الٹیمیٹلی مجھے اور آپ کو ہمیشہ کامیابی ہی دے گا۔ دنیاوی طور پر تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا رونا، تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ مجھے اس جہنم کے اوپر صبر نہیں کروائے گا، اللہ مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ جس اللہ نے مجھے حق کے راستے پر ڈال دیا ہے وہ اللہ مجھے اب رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ السَّبِيلَ لِلْمُجْرِمِينَ، اللہ نے کہا ہم نے اسی طرح مجرمین کا راستہ بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ آپ اور میں پہچان جائیں کہ ہمارا کون سا قدم غلط راستے پر جا رہا ہے اور کون سا قدم غلط راستے سے صحیح راستے پر آ رہا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ صحابہ ایک سٹنگ میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ حق کیا ہوتا ہے، حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے، حق پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ باطل کیا ہوتا ہے، باطل کو کیسے پہچانا جاتا ہے، باطل سے کیسے بچا جاتا ہے، باطل سے بچنے کے لیے کیسے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے۔ کیوں پوچھا انہوں نے؟ تاکہ وہ اس میں انوالو غلطی سے بھی نہ ہو۔ تو آپ کو اپنے آس پاس کی دنیا کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جس دنیا میں آج میں اور آپ رہتے ہیں، یہ دنیا جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے، یہ بالکل ایک اپنے اوپر ونیئر چڑھائی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو قرآن میں کیا ملتا ہے؟ سود کھانے والے کے لیے رسول اللہ اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے نا؟ یہی کہا ہے نا؟ آپ ذرا بینک میں جائیے، کسی کنونشنل بینک میں جائیے، آپ کو سود کے لیے، انٹرسٹ کے لیے وہاں پر جو آپشن ملتے ہیں، یہ والا آپ
یہاں کا ہاؤس فائنینس میں لے لیں یا آپ جو ہے وہ ہوم لون لے لیں یا کوئی سا بھی لون لے لیں, اور وہ ایک آدمی دکھاتے ہیں جس نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور اپنا وہ بریف کیس جو ہے ہوا میں اچھال رہا ہے اور چہرے کے اوپر ہنسی اور مسکراہٹ اور سکون ہے اس کے چہرے پر. یعنی لون لینے کے بعد جس لون پر وہ قرض شکل میں ایک تو قرض لیا, اس کے بعد اس پر سے سود ادا کرے گا, اس کے پاس دکھایا کیا جاتا ہے, بہت ہی خوش انسان, بہت ہی زیادہ دنیا کو انجوائے کرنے والا انسان. حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ سود دے رہے, جو قرض اتار رہے ہوتے ہیں اور جو سود اس کے اوپر اتار رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں میں آپ کو سکون نظر نہیں آتا. آپ باٹم سے ٹاپ تک چلے جائیں, کم سے کم ویلیو رکھنے والا انسان چھوٹے سے چھوٹا لون بھی لیتا ہے نا, اس کی زندگی میں بھی آپ کو سکون نہیں ملتا. جس انسان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف اللہ اور رسول کی جنگ ہے, اس کی زندگی میں ٹرینکویلٹی آ ہی نہیں سکتی. ایمان ہونا چاہیے آپ کا, ایمان رکھیں اللہ پر. کس چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کے پیچھے ہم کھوتے ہیں؟ کبھی آپ کو کوک کا ایڈ کوئی ایسا ملا کہ بہت ہی اوبیس قسم کا انسان, موٹا بھدی انسان کوک پی رہا بیٹھا ہوا, دکھاتے ہیں آپ کو کبھی کوک پی کے؟ حالانکہ حال کیا ہوتا ہے اگر آپ ریگولر کوک پئیں؟ کچھ نہیں ہوگا, آپ ایک گلاس پورے کا پورا چینی کا پی رہے ہیں. اصل میں کوک پیتے ہوئے دکھاتے ہیں اسمارٹ اینڈ سلم لوگ, بھاگتے دوڑتے بیچ کے اوپر بھاگ رہے ہیں, یہاں سے وہاں انجوائے کر رہے ہیں, دوستوں میں ادھر سے ادھر پدک رہے ہیں مزے سے, اور کوک پی رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں کوک کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے انٹرنلی آپ کے آرگنز کا ستیاناش کر دیتی ہے. شوگر سے آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. دکھایا ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ اور جاتا ہے, دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے. اپنے بچوں کو کریٹیکل انالیسس کرنا سکھائیں, تبھی ان کو صراط مستقیم نظر آئے گا, ورنہ ان کو صراط مستقیم نظر آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے, اور اللہ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. تو پھر کون جائے گا جنت کے پاس؟ جس میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے گا وہی جائے گا. اپنے بچوں کو اس دنیا کی حقیقت دکھائیں, ڈیوینٹ راستہ واضح کریں, ورنہ ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آئے گا. 50 ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں اینٹی بائیوٹک, آپ کو پتا ہے نا فلو کے بارے میں, اگر کسی کو فلو ہوتا ہے تو کیا اصول ہے, عقل مند اصول. آج سائنس نے آپ کو کیا بتا دیا, آپ دوا کھائیں یا نہ کھائیں, ہاؤ مینی ڈیز اٹ ول ٹیک, 7 days اٹ ول ٹیک. اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے, آپ دوا کھائیں یا نہ کھائیں, یہ آپ کے 7 دن میں بیماری جائے گی. اگر 50 ڈاکٹر اپنے 500 پیشنٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک دینا یوز لیس ہے, صحیح, ایک ڈاکٹر اس کے مقابلے میں کہتا ہے کسی دیہات میں بیٹھا ہوا 10 مریضوں کے اوپر اپنا تجربہ کر کے کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک فائدہ دیتی ہے. آج کی دنیا میں میڈیکل میگزین کون سی رپورٹ کو ایشو کرے گا جو فارماسیوٹیکل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ 50 ڈاکٹر کی ایکسپیریمنٹ کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اینٹی بائیوٹک لیں, یا اس ایک ڈاکٹر کو دلیل بنا کر اس میڈیکل میگزین میں مینشن کیا جائے گا کہ نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ فلو میں اینٹی بائیوٹک لیں؟ کس کو لایا جائے گا؟ اس ایک ڈاکٹر کو. لاجک آپ کو یہ کہتی ہے 50 ڈاکٹر نے 500 لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ چیز گیج کر لی کہ فلو کے اندر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کا میڈیکل میگزین کیوں, یا آپ کا فارماسیوٹیکل میگزین کیوں آپ کو اس ایک ڈاکٹر کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ ان کو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے. اپنے بچوں کو کریٹیکل انالیسس سکھائیں. اگر آپ میں سے کسی کا تعلق میڈیا سے رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیا جو دکھاتا ہے اس کے پیچھے بالکل الگ ہوتا ہے, بالکل الگ دنیا, کمپلیٹلی ٹوٹلی الگ دنیا. حقیقت پہچانیں, آپ پہچانیں گی, آپ کے سینسز شارپ ہوں گے, آپ اپنے بچوں کو گروم کر سکیں گے. جب آپ ہی صرف جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچن تک, یا آپ ہی اپنے آپ کو صرف ٹی وی شوز تک, یا آج بھی پڑھی لکھی دین کی کلاسز میں جانے والی عورت کے آج بھی سوال یہ ہوں گے کہ کیا ہم ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, کیا ڈرامہ حلال ہے؟ فار گاڈ سیک, دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم صرف انہی سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہر چیز پر حلال اور حرام کا لیبل نہیں لگ سکتا. قرآن پڑھیے, آپ کو پتا چل جائے گا ڈرامہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. ڈرامہ لہو الحدیث کے اندر آتا ہے. اٹس اے لغو تھنگ, یوز لیس تھنگ. ہر وہ چیز جو نہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے اور نہ آپ کو آخرت میں فائدہ دے, اٹ از اے ڈیوینٹ راستہ. کلیئر کٹ ڈیفینیشن آف اسلام. کون سا ڈرامہ دیکھ کر آج آپ اور میں سدھرے ہیں؟
ہم کہتے ہیں ہمارے ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے ہیں. کون سی اصلاح ہوئی ہے معاشرے میں؟ اور اللہ ماشاء اللہ اب تو میرا خیال ہے کوئی ڈرامہ بھی ایسا نہیں آتا ہوگا. آتے ہوں گے کبھی ہمارے بچپن کے ڈرامے جو تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے. اب کون سا ڈرامہ اصلاحی اینگل سے آتا ہے؟ ایک زمانے میں ڈرامے بنتے تھے کہ اگر لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہے تو اس کا برا انجام ہوتا تھا اور وہ پلٹ کر ماں باپ کے پاس آتی تھی اور وہ ریگریٹ کرتی تھی کہ میں نے غلط قدم اٹھایا. آج کیا دکھایا جاتا ہے؟ لڑکی بھاگتی ہے اور اس کے بعد وہ شادی کرتی ہے اور وہ ہیپیلی ایور آفٹر رہتی ہے اور ماں باپ کو پروف کر کے دکھاتی ہے کہ دیکھا میرا ڈیسیژن ٹھیک تھا، آپ کا غلط تھا. یو ور رانگ، آئی واز رائٹ. کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ اس معاشرے کی حقیقت کو پہچانیں. یہ ایک وشیس سرکل ہے جو آپ کو اور مجھے ایک دلدل میں گرا رہا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے بھروسے کا نہیں ڈالیں گے، اس اسلام کے اوپر کمند نہیں ڈالیں گے، اس قرآن کی رسی کو نہیں تھامیں گے، ہم کب تک صرف اور صرف سنیں گے اور سنیں گے اور سن کر سن ہو جائیں گے. ویسے ہی سننی ہے تو سن بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے. صرف سننا فائدہ نہیں دے گا. یہ جو دنیا کی اتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اور اگر نہیں پڑھتی ہیں تو پڑھا کریں. خواتین مسلمان عورتیں شادی کے بعد سمجھتی ہیں پڑھنا لکھنا چیپٹر کلوز. آج جتنا کتابیں پڑھنا آسان کام ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. آج جتنی کتاب ایزیلی اویلیبل ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مائیں کیا آج کل کے تو بچے کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں. کتاب کا میڈیم دنیا میں سے آہستہ 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 آبسلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ دنیا کے بارے میں بھی جانیے، آپ اپنے آس پاس کا علم حاصل کیجئے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو صرف دھوبی کا حساب نہیں لکھنا ہوتا، آپ کو کچھ اور بھی لکھنا، صرف گروسری لسٹ نہیں بنانی ہوتی. آپ کو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، آپ کو اپنے پاس آس پاس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے، چیزوں کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈیوینٹ راستوں پر نہ جائیں تو پلیز دنیا کی حقیقت کھول کر ان کے سامنے بیان کریں. اور یہ آپ اسی وقت بیان کر سکتی ہیں جب آپ خود اس چیز کا علم رکھتی ہوں گی، ورنہ ہوگا یہی کہ الٹیمیٹلی آپ اور میں بھی خدا نہ خواستہ خسارے کا شکار ہوں گے اور ہم کسی دھوکے میں ہی دنیا گزارتے رہیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ہم بظاہر جو دنیا میں بڑی نیکیاں کرنے والے تھے وہاں ہم اٹھیں تو عاملات الناصبہ کی کیٹیگری میں اٹھیں، عمل کرنے والے اور تھکنے والے، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو راکھ بنا کر ہمارے سامنے دے دیا جائے. تو صراط مستقیم کے اوپر اگر میں نے اور آپ نے آنا ہے تو ہمیں ڈیوینٹ راستے کو بھی معلوم کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ تاکہ میں اس پر چل سکوں، اس لیے کہ تاکہ میں اس سے بچ سکوں. میں بچوں گی تو اپنی اولاد کو بچاؤں گی، میں بچوں گی تو اپنے گھر والوں کو بچاؤں گی، میں بچوں گی تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچاؤں گی، اور انشاءاللہ پھر میں اپنے علم کا حق ادا کروں گی. علم کے حق ادا کرنے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جیسے علم کو حاصل کیا جائے ایسے ہی اس پر عمل کیا جائے اور ایسے ہی اس کو آگے پہنچایا جائے. تو یہی چیز مجھے اور آپ کو اس جگہ پر سورہ فاتحہ کے سکھائی گئی ہے کہ صراط مستقیم کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچان لیں کہ ہمارے ارد گرد آس پاس کون سے راستے وہ ہیں جس پر مجھے اور آپ کو بالکل بھی قدم نہیں رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس چیز کو واضح بھی کر دیا کہ فاتحہ جو ہے وہ بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی کہ اللہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے، اور بندے نے آلریڈی کلیم کر دیا تھا ایاک نستعین کہہ کے کہ اللہ میں آپ کی مدد کے بغیر اس راستے پر نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندے کو بتا دیا کہ یہ تمہیں کون سا راستہ ہے جس کے اوپر تمہیں چلنا ہے. آگے اللہ نے کہا ڈیوینٹ راستہ بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس ڈیوینٹ راستے پر نہیں چلنا. صراط الذین انعمت علیہم، آگے آپ کیا کہتی ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ مجھے اس راستے پر نہیں جانا وہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر غضب ہوا اور وہ جو بھٹک گئے تھے، وہ جو راستہ بھول گئے تھے، وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، وہ جنہوں نے مس کیا تھا، وہ جو کامیاب نہیں ہوئے تھے. اللہ میں اس راستے پر نہیں چلنا چاہتی. اور جب تک آپ اپنے آپ کو اس راستے سے دور نہیں رکھ سکتی، بچا نہیں سکتی، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ راستہ تھا کون سا، کیسے لوگوں کا راستہ تھا، کس طرح کا ڈائریکشن اور کس طرح کا موڑ تھا، کیسا ٹرن تھا جو اگر میری زندگی میں آ گیا تو مجھے ایکسٹرا کیئرفل ہو جانا ہے اس جگہ پہ کہ کہیں میں یہ ٹرن نہ لے لوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی اگزامپل دی ہیں اور ہمیں کہا ہے کہ ان کو رول ماڈل بناؤ، اسی طرح سے اللہ نے ہمارے سامنے بری اگزامپل رکھ کے ہمیں وارن کر دیا کہ دیکھو ان جیسے مت ہو جانا. اگر قرآن صرف اچھی اگزامپل سے بھرا ہوتا تو آپ کو قرآن کے اندر ابو لہب کا اور فرعون کا معاملہ اور قارون کا معاملہ نہ سنائی دیتا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیوں بیان کیا؟ ابو جہل کو کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کانٹیکسٹ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ولید بن مغیرہ کو کانٹیکسٹ میں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرعون کو بیان کیا اور کھول کر بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ابو لہب کو بیان کیا؟ تاکہ اس مائنڈ سیٹ کا آپ اور میں شکار نہ ہو. قارون کو جانتے ہیں؟ کون تھا قارون؟ فرعون کے محل کا منسٹر تھا. تعلق کس قوم سے تھا؟ فرعون سے تھا؟ بنی اسرائیلیوں میں سے تھا. قارون بنی اسرائیلیوں میں سے تھا اور وہ بنی اسرائیلیوں کے خلاف فرعون کے پاس جا کے ان کا سپائی بن گیا تھا. وہ بنی اسرائیلیوں کی خبریں فرعون کو دیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں فرعون اس کو نوازا کرتا تھا، اس لیے کہ ایک مٹیریلسٹک انسان تھا. قارون کی اگزامپل آپ کو اور مجھے کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ اور میں مٹیریلسٹک نہ ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں مٹیریلزم کے اوپر بات کروں، مگر میں پھر بھی کر رہی ہوں. کیا آپ لوگ مجھے اپنا کل تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں ایکسٹرا؟ کل ہمارا انشاءاللہ آخری یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، آخری دن ہے انشاءاللہ ان سیشنز کا. کل ہم آرام سے 4:30 پونے 5 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہوگی؟ ہوگی فرق نہیں؟ جو آسانی سے بیٹھ سکے. اس لیے کہ میں آلریڈی بہت سی چیزیں سکپ کر گئی ہوں اس کے اندر. میں نے آپ کو صراط الذین انعمت علیہم میں انبیاء، شہداء، صالحین پر بالکل بھی بات نہیں کی ہے، میں وہاں سکپ کر گئی ہوں. لیکن جو چیزیں ڈائریکٹلی آپ کے اور میرے آج کے عمل سے ریلیٹڈ ہیں اس پر بات کر لینے میں میرا خیال ہے آپ کا اور میرا فائدہ ہی ہے. قارون کی اگزامپل قرآن میں کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ اور میں یہ جان لیں کہ قارون مٹیریلسٹک انسان تھا، اور اس مٹیریلسٹک انسان کا انجام کیا ہوا تھا. کیا بتاتا ہے قرآن؟ اللہ نے اس کو اس کے غرور کی وجہ سے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. اب وہ قیامت تک کہاں دھستا چلا جائے گا اور زمین نیچے کیا ہے، واللہ عالم. بہت سخت سزا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو بہت زور کی آواز آئی اور سب نے سنی، صحابہ نے بھی سنی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو جہنم کے منہ سے 70,000 سال پہلے گرایا گیا تھا، اور آج وہ اس کے باٹم میں، اس کی ڈیپتھ میں گرا ہے. آگے کتنی گہری ہے جہنم؟ اتنی ہی گہری ہے.